دوستوں، بزرگوں، پروفیسر حضرات اور بالخصوص جناب ویلفیئر آرگنائزیشنز کے جتنے بھی عہدیدار یہاں موجود ہیں، میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مختصر لیکن پروکار سی خوبصورت سی تقریب میں مجھے مدعو کیا، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے کسی سلسلے میں کروڑ جانا ہے اور ذرا ٹائم شارٹ ہے، ورنہ میں اینڈ تک یقیناً آپ کی اس تقریب میں شریک ہوتا، اور یہ میرے لیے باعث تحسین ہوتی بات۔ تو سب سے پہلے تو میں جناب ویلفیئر آرگنائزیشنز کے سارے عہدیدار اور جو اس کے پائنیئرز ہیں، جو اس کے بانی ہیں، اور جو ابھی اس کے جتنے بھی کارکن ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ان کے بانیوں کو جن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ علاقہ لورا کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے ایک ایسے پلیٹ فارم کو وجود میں لایا جو دن رات، جیسے کہ میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں اور ویسے بھی مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کسی طرح سے بھی وہ پیچھے نہیں رہتے، ہمیشہ وہ پیش رہتے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے مجھے زیادہ معلومات تو نہیں ہے، لیکن یقیناً آپ کے دبئی میں بھی اور باقی کچھ ممالک میں بھی آپ کے جناب ویلفیئر آرگنائزیشنز کے چیپٹرز موجود ہیں اور وہاں لوگ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جی بڑی قابل تحسین بات ہے۔ مجھے علاقہ لورا میں کافی عرصہ ہو گیا، اور جب میں کسی زمانے میں یہاں آیا تھا تو وہاں پہ ہمارے جو یہاں کے مکین ہوتے تھے علاقہ لورا کے، تو اس طرح کی کوئی چیز، کوئی پلیٹ فارم تو تھا نہیں۔ وہ ایک لطیفہ سا یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں خرم بلال کو صحیح طرح پتہ ہوگا کہ وہ کوئی بندہ کوئی لیٹر شیٹر لکھ رہا تھا، تو کوئی بندہ آ گیا اوپر سے، تو اس نے کہا یار کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں بس کچھ لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ یار اگر کوئی خط لکھ رہے ہو تو میرا سلام لکھ دینا، اور اگر کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہو تو میری طرف سے نا میرا نام ڈال دینا شکایتیوں میں۔ تو بات اور حقیقت بھی ایسی تھا۔ میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ تھی کہ لوگ، میں یہ نہیں کہ کسی کی برائی بیان کرتا ہوں، لیکن اوورآل ایک ٹرینڈ تھا کہ بڑی تخریبی اور نیگیٹو سوچ ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو گائیڈ لائن نہیں ملتی تھی، ان کا کوئی جو تھا نا کوئی راہبر نہیں تھا۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آج آپ جیسے جوان جو ہیں وہ بڑے ہونہار اور تعلیم یافتہ، اور اسپیشلی اس میں اساتذہ کرام جو اس علاقے کے لوکل ہیں ان کا بڑا رول ہے۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے وہ وجود عمل میں لایا، اور یہ آج میں کبھی دیکھتا ہوں تو کہ کہیں ٹریننگ کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی اور ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی غریب اور بے سارے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے دیکھا دیکھی اور بھی لوگ جو ہے نا وہ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں چھوٹے موٹے پلیٹ فارم بن رہے ہیں، آرگنائزیشنز بن رہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے امکار والے ہمارے دوست ہیں عبدالوہاب رحمانی صاحب، اور اسی طریقے سے اور بھی بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پرانے وقتوں کی بات ہے 80s کی، کہ جب میں یہاں پہ لورا میں نیا آیا تو مجھے اپنے علاقے، میرا گاؤں جو ہے آپ سارے ہی واقف ہیں، تروڑ، تو وہاں پہ بہت ساری ہماری قسم پرسی کے حالات تھے اور مشکلات تھیں۔ تو کچھ میری خواہش بھی، اور میرے ایک دوست ہیں اسی علاقے کے، ہم دونوں نے مل کے جو ہے وہ تروڑ ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی۔ تو وہ بھی ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی، کافی عرصے تک وہ تقریباً 5-7 سال تک وہ کام کرتی رہی۔ اس کے بعد اپنی مصروفیت کی وجہ سے ہم جو ہے اس پہ ہماری اپنی کمزوریاں تھیں کہ ہم مطلب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، لیکن اپنے طور پہ، اپنے بہاف پہ جو اس کے ممبران تھے انہوں نے کافی سارے کام کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اپنے پاؤں پہ ہر کوئی کھڑا ہو جائے اور اس طریقے کی آرگنائزیشنز ہوں، اس طرح کے پلیٹ فارمز موجود ہوں،
تو بہت ساری باتیں جو ہے نا، بہت ساری محتاجیاں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی، وہ ان کا سدباب ہو جاتا ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جیسے وہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا امکار والوں کا، تو ہمارے دوست عبدالوہاب رحمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ان کو بھی میں آپ کی طرف سے ویلکم کر دیتا ہوں. تو یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کبھی سما میں اور کبھی کمبی میں روڈ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی پانی کے پائپ لگوا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں نا، یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے، اگر یہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ جی گورنمنٹ آئے گی اور یہ کام ہمیں کر کے دے گی، تو میرے خیال میں تو پھر وہ سالہ سال پڑے ہی رہتے ہیں. تو یہ بڑی قابل تحسین بات ہے، اور میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں آپ جناب ویلفیئر آرگنائزیشنز کی ان ایکٹیویٹیز سے جو یہ اپنے رول ادا کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ میری لوگوں سے بھی اپیل کروں گا، یہ تو آپ کے یونین کونسل کا ایک گاؤں کا پروگرام ہے، لیکن اوورآل بھی میری یہ اپیل ہے اس وساست سے، اس تقریب کی، کہ سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جو مخیر حضرات ہیں جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، جو پریکٹیکلی خود اس میں آ سکتے ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اور اس طریقے سے علاقے کی ترقی میں مطلب اپنا اپنا رول ادا کریں. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ کا یہ آج کا یہ پروگرام شاید تقریب تقسیم اسناد ہے، اور شاید کچھ اور آبجیکٹیوز بھی ہوں گے. تو جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ بیٹا محنت کریں. آپ کو تو ابھی میرے خیال میں بڑا اچھا پلیٹ فارم ملا ہے، اور آپ کو یہ ٹریننگ کی فیسلٹیز بھی ملی ہوئی ہیں، اور آپ کے پراپر گائیڈنس بھی ہو رہی ہے. تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا. اور آپ ماشاءاللہ سارے ہونہار بچے ہیں، اور ہم نے بھی کسی وقت میں ٹاٹوں میں بیٹھ کے کام کیا ہے. ٹاٹوں میں بیٹھ کے، وہ ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بیوروکریٹس کی، وہ بیوروکریٹ ہیں وہ بھی، تو کہیں میٹنگ ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ میں جو ہے نا ابدالیین ہوں، کسی نے کہا کہ میں ایبٹونین ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ ٹاٹینین ہوں. ٹھیک ہے نا، وہ سب حیران ہو گئے، بیوروکریٹس تھے وہ. تو انہوں نے کہا ٹاٹینین کیا ہوتا ہے، وہ کون سا کالج ہے جس سے آپ پڑھ کے آئے ہیں اس کو ٹاٹینین کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ آپ کو نہیں پتہ، وہ ٹاٹینین اس کو کہتے ہیں جو ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑے ہوتے ہیں، اور ٹاٹوں میں بیٹھ کے انہوں نے ساری محنت کی ہوتی ہے اور آگے آتے ہیں تو وہ ٹاٹینین ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ٹاٹینین کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور الحمدللہ اس موقع پہ میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ میرے والد محترم اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ یہ ان کا ویژن تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. میرا نہیں تھا، یہ ان کا تھا. اور ان کے ویژن کی وجہ سے میں نے ٹاٹوں پہ بیٹھا، مختلف اسکولوں میں گیا، بڑی مشکل حالات میں پڑھا، لیکن الحمدللہ ان کے ویژن کو اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک پہنچایا. اور نہ صرف میں ڈاکٹر بنا، ایون اسپیشلسٹ بنا، اور الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان اپنے علاقے کی عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہوں. جس کسی کے بھی میں قابل ہوں، جس چیز کے قابل ہوں، میں وہ چیز وہ ڈلیور کر رہا ہوں. اور ان کے ویژن کا یہ کمال تھا کہ آج ان کے 2 پوتے جو ہیں، میرے 2 بیٹے وہ ڈاکٹرز ہیں، اور ان کا ایک پوتا جو ہے ایئر فورس میں پائلٹ ہے، اسکواڈرن لیڈر ہے، اور تیسرا پوتا ان کا انجینئر ہے. اور الحمدللہ ان کی 4 کیا کہتے ہوتے ہیں، میری بہو ہیں، ان کی پوتا بہو ہیں، وہ 4 ڈاکٹرز ہیں. تو یہ میں آپ کو جو یہ ابھی میں نے بات کی ہے، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی تکبر میں نہیں کر رہا، بلکہ آپ بچوں کی موٹیویشن کے لیے کر رہا ہوں، آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کر رہا ہوں کہ کل اگر میں ٹاٹوں میں بیٹھ کے تو کسی مقام پہ پہنچ سکتا ہے، تو آج آپ کرسیوں پہ اور کمپیوٹر کے سامنے اور اتنے سارے ماہر لوگوں اور اساتذہ کے زیر سرپرستی کیوں نہیں آگے جا سکتے. انشاءاللہ آپ پھلیں گے، پھولیں گے، بڑے ہوں گے، اور اچھے سارے افسر بنیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ محنت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لائے گی، اور یہ علاقہ جو ہے ایک دن جو ہے نا وہ اتنی ترقی کرے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ جن لوگوں نے آپ کے پیچھے محنت کی تھی وہ کتنے عظیم تھے. تو اس موقع کی وسعت سے میں جو ہے نا جو ڈیزرونگ بچے ہیں
اپنی طرف سے ایک عقیل ساتھیہ مبلغ 10,000 روپیہ ان کے لیے اس کا اعلان کرتا ہوں. یہ آرگنائزیشن کے ممبران کو میری طرف سے عیدی دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچوں کی انکریجمنٹ کے لیے میں آج آپ کی اسٹوڈنٹ کونسل میں تہ دل سے ایک مخلصانہ سی آفر کرتا ہوں کہ جو بچے ٹاپر ہوں، چاہے وہ کسی کلاس سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کلاس میں ہوں، تو ان کے انٹرمیڈیٹ کے لیول تک اگر وہ ٹاپرز ہیں اور ڈیزرونگ ہیں تو وہ ان کے ٹوٹلی اخراجات میں انشاءاللہ برداشت کروں گا. اور اگر ڈیزرونگ نہیں بھی ہیں تو میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ 50% کا پارٹنر ہوگا انٹرمیڈیٹ کے لیول تک. اس کے بعد یار زندہ صحبت باقی. تو اس کے ساتھ میں آرگنائزیشنس کے بھی جو سارے ممبران جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ آفر کرتا ہوں کہ میری ذات تک کسی قسم کی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی خدمت ہو تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ حکم کریں گے. تو میں جس قابل بھی ہوں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہوں گا، اور علاقے کی ترقی کے لیے اور آپ کے یہ جو فلاح کے کام ہیں ان میں شامل ہو کے میں اپنے لیے یہ فخر محسوس کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.